پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ ناس کا ترجمہ سمجھیں گے عربی پڑھتے ہوئے ہی۔ جیسے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی سورہ کو لیتے ہیں، کچھ آیتیں لیتے ہیں اس کی، اور ان آیتوں کو عربی میں ہی اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سمجھتے ہیں، پھر ہندی، انگلش، اردو سب میں ترجمہ میں نے لکھ رکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں اسے۔ چلیے کوشش کرتے ہیں، لیکن مین مقصد اس کا سمجھانے کا یہی ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم عربی پڑھتے ہوئے ہی اسے سمجھ پائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ بربی مانے رب کی، ناس لوگوں کی، لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی یا لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے الہ کی یا لوگوں کے معبود کی۔ اب آپ نے دیکھا ناس مانے کیا ہوتا ہے؟ لوگ، انسان۔ ہم یہاں زیادہ تر ناس سے جو میننگ ہے ناس کا وہ انسان ہے، لوگوں کی نہیں ہے۔ تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے مالک کی یا انسانوں کے بادشاہ کی یا انسانوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، اس کے سر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور جو بار بار پلٹ کر آنے والا ہے۔ خناس مینس جو بار بار پلٹ کر آنے والا ہے، اور وسوسہ وسوسے ڈالنا، یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی مانے وہ جو، یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی مانے میں، صدوری دلوں میں، ناس انسانوں کے، تو وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو آپ دیکھیے اگر تھوڑی کوشش کریں تو عربی پڑھتے ہوئی اس کا ہمیں ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، بہت سے ورڈس ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، ہم نے بہت بار پڑھے ہوں گے۔ جیسے کل مانے کہہ دیجئے، اعوذ پناہ میں آتا ہوں بربی رب، ناس مانے انسان، ملک مالک کہتے ہیں، آپ کا مالک کون ہے؟ مالک یہ عربی کا ورڈس ہے۔ ناس پھر وہی انسان آ گیا، الہ الہ معبود، الہ الناس، من شر شر مانے شر، من مانے سے، وسوسہ وسوسہ ہی کہتے ہیں ہم عربی میں۔ خناس، خناس بہت مطلب بار بار پلٹ کر آنے والا یا وسوسے ڈالنے والا، برائی کی طرف لے جانے والا، اسے خناس کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ کتنا ایزی ہے اگر ہم تھوڑی کوشش کریں، اگر کوشش کرتے ہیں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اپنے آپ راستے دکھنے لگتے ہیں۔ چلیے اب اس کا ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، ناسی انسانوں کے، ملکی بادشاہ کی یا مالک کی، پھر وہ آ گیا ناسی انسانوں کے، الہی الہ کی، ناسی انسانوں کے، من شری سر سے، الوسوس وسوسی وسوسہ ڈالنے والوں کے، الخناسی بار بار پلٹ کر آنے والے کے، الذی وہ جو، یوس وسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری فی مانے میں، صدوری دلوں میں، الناسی لوگوں کے، من سے، الجنتی جن میں سے، والناسی یا انسانوں میں سے۔ اب ہم اس کا ہندی میں مادودی، مولانا مادودی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے سر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ I seek refuge in the Lord of mankind, the sovereign of the mankind, the God of mankind, from the evil of the retreating whisperer, who whispers evil into the breast of mankind, from among the jinn and mankind.
اردو میں دیکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے وسوسے سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا، یہ تب سمجھ میں آیا ہوگا، امید کرتا ہوں آپ اسے سمجھے ہوں گے۔ اگر آپ تھوڑی کوشش کریں تو آپ کافی حد تک عربی سے ہی اس کا ترجمہ اردو یا ہندی میں سمجھ پائیں گے۔ شکریہ۔